السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی سے سوال میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھی صاحب، فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے بھی یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے اسماعیلی برادری کے نقصان کے اوپر۔ مین وائل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے ہفتے چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان صاحب نے ایک طویل خط لکھا جس پر آپ نے تبصرہ کیا، لیکن کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ جس کو عمران خان صاحب اپنی ٹویٹس میں یحییٰ خان پارٹ 2 کہتے ہیں یا جنگل کا بادشاہ کہتے آئے ہیں، ان کو بھی لیٹر لکھ دیں گے۔ آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایسا لیٹر آ سکتا ہے سامنے کبھی؟ عائشہ، انفیکٹ تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ پچھلی مئی میں جی خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں خط لکھوں گا آرمی چیف کو۔ تو 6 ماہ ہو گئے ہیں آلریڈی، تو یہ تو کافی عرصے سے ان کی سوچ میں تھا یہ کہ کیا اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے، اس کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے باقی جو سارے جو ٹیکٹکس تھے وہ تو استعمال کر لیے ہیں 1 by 1۔ خان صاحب کی جو کوشش ہے وہ ایک ہے کہ کانسٹنٹلی فرنٹ پیج پہ ہونا چاہیے ان کو۔ اگر وہ فرنٹ پیج پہ نہیں ہوں گے تو لوگ بھول جائیں گے یہ جو سارے مسائل ہیں، یہ گورنمنٹ آرام سے چلنا شروع ہو جائے گی، اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ خان صاحب کو لوگ بھول جائیں گے۔ خان صاحب کا جو پالیٹکس ہے وہ یہ ہے ایجیٹیشن پالیٹکس، کانسٹنٹلی ہی ہیز ٹو بی ان دا نیوز، ہی ہیز ٹو بی، جیسے آپ کہتی ہیں نا فرنٹ پیج نیوز، لیڈ۔ ہمارا حشر دیکھ لیں، ہم شروع عمران خان سے کرتے ہیں ہر ہفتے، اور ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ خان صاحب یہی تو ہی سکسیسفل، دس از ہز سکسیس ان میکنگ ہیڈ لائنز، ان میکنگ ہیڈ لائنز، فورسنگ اس کہ کچھ نہ کچھ ان کے وہ کریں تاکہ ہم ڈسکس کریں، تاکہ وہ عوام کے دلوں کے اندر رہیں۔ سارا وقت عوام انہی کی سوچتی رہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ گورنمنٹ رہ رہی ہے، یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، چیف کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے یا ادھر، نہ ٹرمپ کا بھی نہیں، اٹ از اباؤٹ عمران خان۔ آج ایک چیز کل دوسری چیز، اب یہ خط لکھ دیا ہے، یہ میں نے آپ سے کہا نا تو کب سے یہ سوچ رہے تھے، 6 ماہ پہلے یہ ڈسکشن کی تھی۔ آئی ریممبر آن دا 16th of May ایگزیکٹلی 17 کو رپورٹنگ ہوئی اس کی کہ جی خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں خط لکھوں گا نہیں لکھوں گا۔ تو اب یہ بات آگے بھی چلے گی، جب یہ بات ختم ہو جائے گی نا، ہم لوگ اس کو ڈسکس کر کے خبر فرق، ٹھیک ہے نا۔ اب ہو گیا نا، اب یہ ہفتے 2 دن سے تو یہ خبر چل رہی ہے اور لوگ اس کی ڈائسیکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم نے بھی کر دی، اب کرنے والے ہیں ہم کہ اس میں کیا تھا کیوں نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک نئی خبر نکلے گی، کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بھی لکھا جائے، پریزیڈنٹ کو بھی لکھا جائے، پھر ایک نیا ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ اگر پرائم منسٹر کو لکھیں گے تو وہ کیا لکھیں گے، یہی بات لکھیں گے یا کوئی نئی بات لکھیں گے، اور پریزیڈنٹ کو لکھیں گے تو یہی بات لکھیں گے یا نئی بات لکھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس چیف کی یہ غلط نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے ہو گئی ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ گورنمنٹ انلیگل ہے اور پریزیڈنٹ بھی انلیگل ہے بیکاز بائی دیٹ ریزن۔ مگر یہ آرمی چیف از ناٹ انلیگل ایکسیپٹ وہ کسی اور کو چاہتے تھے وہ ہوا نہیں، تو اس لیے اب وہ ادھر بھی آئے گا۔ مگر وہاں سوال یہ ہوگا کہ آپ نے آرمی چیف کو تو یہ لکھ دیا، اب شہباز شریف کو جب آپ لکھیں گے تو کیا آپ لکھیں گے ڈیئر شہباز شریف یا ڈیئر پرائم منسٹر؟ تو جیسے ہی آپ نے ڈیئر پرائم منسٹر لکھا تو آپ کہیں گے تسلیم کر لیا آپ نے کہ یہ حکومت جو 47 کی نہیں ہے، یہ ایکچولی لیجٹمیٹ حکومت ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ان کے اندر، ڈبیٹس کے اندر، اور یہ بھی ہماری سورسز یہی کہہ رہی ہیں کہ ابھی یہ اندر میں بات چیت چل رہی ہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا، پروز کیا ہے کونس کیا ہے۔ تو یہ چیز، اور خان صاحب ایک چیز اس کی اسٹریٹجی فیل ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ٹرمپ 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 3 مہینہ تو یہی چلا، ٹھیک ہے۔ گرینل آ گیا، گرینل فارغ ہو گیا، کانگریس کمیٹیز آ گئی وہ فارغ ہو گئی، خبریں آتی رہی فارغ ہوتی رہی، پھر گرینل آ گیا وہ بھی فارغ ہو گیا، واپس لے لی ٹویٹ شیٹس۔ اب ٹرمپ کی انتظار ہے، اور اب لیٹسٹ یہ ہے کہ اللہ رحم کرے ٹرمپ اس وقت نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ ٹرمپ کے خلاف سارے مسلمان دنیا میں اور انکلوڈنگ نان مسلم دنیا میں یہ غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی جو اس نے بکواس کی ہے کہ میں غزہ کو ایک ریویرا بنا دوں گا، فرینچ ریویرا بنا دوں، تو اس وقت اگر ٹرمپ بھی خان کے حق میں کوئی کہتا ہے کچھ تو خان بھی گیا اور ٹرمپ تو ویسے ہی گیا اس ملک میں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ تو خان نے کرنا ہی کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہر روز اس نے آپ کے سر کے اوپر آ کے بیٹھ جانا ہے، مجھے ڈسکس کرو مجھے ڈسکس کرو۔ لیکن جس شخصیت سے ان کے اختلاف ہے بنیادی طور پر، آپ نے کہا تھا ادارے سے نہیں ہے شخصیت سے ہے ٹکراؤ اور اختلاف، اسی شخص کو خط لکھنا انپریسیڈنٹڈ یا ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا عمران خان صاحب کی طرف سے؟ اور ٹارگٹس اس خط کے کیا تھے کہ وہ پوسٹ بھی نہیں کیا گیا، وہ پبلک کیا گیا، پبلک ڈومین میں آ گیا۔ آرمی چیف اور سیکیورٹی سورسز کہتے ہیں ہمیں ملا نہیں،
نہیں دیکھیے یہاں تو 2 ایشوز ہیں نا کہ کیا خط خان صاحب نے لکھا ہے یا خان صاحب نے لکھوایا ہے اپنے نام پہ. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خان صاحب نے ہمیں ملاقات میں کہا کہ انہوں نے لکھا ہے, خط دکھایا نہیں, کانٹینٹ بتایا. نہیں, خان صاحب کرتے کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, وہ جیل سپرنٹینڈنٹ صحیح کہہ رہا ہے کہ کوئی وہاں سے کاغذ موو نہیں ہو نہیں سکتا بائی رولز. خان صاحب کے پاس کاغذ پینسل نہیں ہے, اگر انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ اور بات ہے, کر سکتے ہیں. وہاں بہت سے لوگ ہیں جو سمپتھائزرز ہوتے ہیں, وکیل آتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ, اور بندہ رکھ سکتا ہے. مگر کیا خان صاحب وہاں بیٹھ کے لانگ ہینڈ کے اندر اس قسم کی لمبی چوڑی بات لکھیں گے, پھر لائرس کے ذریعے اسمگل آؤٹ کریں گے؟ کیونکہ جیل سے تو اسمگل آؤٹ نہیں ہو سکتا. اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ وکلا حضرات کو ملتے ہیں اور چپ کر کے جیب پاتا ہے, اس وقت کون دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے. بٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ خان صاحب کی زبان ہے. ہوتا یہ پرابیبلی ہے کہ خان صاحب اپنے پوائنٹس 8-6 پوائنٹس لکھ لیتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں. ہی از اے گڈ میموری. اور وہ جب ملاقات ہوتی ہے ان کی, یا فیصل چودھری سے ہوتی ہے یا کسی اور سے ہوتی ہے یا گڈھا پور سے ہوتی ہے یا کسی اور سے ہوتی ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لیٹر ڈرافٹ کریں, اچھا, اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ آرمی چیف کو ایڈریس کریں, یہ 6 پوائنٹس ریز کریں. اچھا, یہاں روف بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بیٹھے ہوئے خط لکھنے والے ہیں. سلمان راجہ کین رائٹ اے بریلینٹ لیٹر, روف کین رائٹ اے گڈ لیٹر. تو یہ لکھنے والے تو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, جو اس کے ذریعے یہ کر دیتے ہیں آگے. تو یہ کہ جی آرمی چیف کو خط لکھا ہے خان صاحب نے, خان صاحب کے بہاف پہ یہ پوائنٹس ہیو بین ریزڈ, اور ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب کی طرف سے ہی ہے. بٹ یہ کہ جی جیل میں بیٹھ کے لکھا اور وہ آگے, یہ ایسے نہیں ہوتا, نہ ہی ہوا. تو اب یہ جو میرے لیے جو امپورٹنٹ ایشو یہ نہیں ہے کہ خط کہاں لکھا گیا اور کیا نہیں ہوا. جی, میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس خط میں ہے کیا, اس خط میں ہے کیا. انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی پالیسیز ریویو کریں. اسٹیبلشمنٹ انہیں کہہ رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی تسی اپنی پالیسی ریویو کرو, اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں تم اپنی پالیسیز ریویو کرو. انہوں نے 6 پوائنٹس ریز کیے. جی 6 پوائنٹس کیا کیے؟ اٹس اباؤٹ جوڈیشری. اس کے علاوہ کہ آزاد کرو جوڈیشری کو. جی 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہیں ایجنسیز. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے گیپ بڑھ رہا ہے فوج اور عوام کے درمیان, اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے بعد جو اریسٹ وغیرہ ہوئی, اور اس کے علاوہ اکانومی کی بھی بات کی ہے کہ انویسٹمنٹ اسی لیے نہیں آ رہی کہ آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے سارے تبصرے سنے ہیں جی, جو اینکرز کر رہے ہیں, میڈیا کر رہے ہیں. سب سے بہتر جو تبصرہ ہوا ہے وہ ایک لائن کے اندر ہوا ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ نے بات کی. کیا رانا صاحب نے بات کر کے آگے نکل گئے جلدی سے کہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا اس خط کا مقصد صرف ایک ہے, کہ اس خط کا مقصد یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان فرق ڈالا جائے, ٹینشن کریٹ کی جائے, اور اس سے آگے بھی وہ گڑے ہیں. ان کے کہ فوج کے اندر بھی کیا جائے. اچھا, یہ سنوانا دے ان کی ورڈنگ ایگزیکٹ کیا سنا دیں, مگر بالکل I think this is the most significant. یہ ہے اصلی بات, یہ ہے. مگر اس میں خان صاحب کے لیے ایک پرابلم تھا. یہ تو کہہ سکتے ہیں وہ کہ جی فوج جو ہے اور عوام کے درمیان مسئلے بن رہے ہیں, آپ ذرا سوچیں چیف صاحب. دوسری بات نہیں کہہ سکتے وہ, کیا کہ فوج کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی بغاوت ہو, یہ نہیں کہہ سکتے. دین دیٹ وڈ اماؤنٹ ٹو ایک چارج لگ جائے گا کہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں یہ جو 9 مئی والا, وہ جو یہی الزام ہے نا کہ جی آپ نے فوج کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی, بغاوت کرانے کی کوشش کی. تو یہ خان صاحب اب یہ نہیں کہیں گے, اس کو اس طریقے سے یہ انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئینی حدود میں واپس جائے فوج, سیاست سے خود کو علیحدہ کرے اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرے. یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا. تو آپ سمجھ لینا, خود کرنا ہوگا. یہ خود فوج کو کرنا ہوگا, یہ نہیں عاصم منیر کو کرنا ہوگا, فوج کو کرنا ہوگا. ورنہ وہ کہہ رہے ہیں یہ گیپ نیشنل سیکیورٹی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گے. تو اس لیے آپ زیادہ اس پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے, بٹ سمجھ گئے ہم خان صاحب کر کے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ جو تھیم ہے نا, یہ خان صاحب پہلے دن سے یہی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے کے ساتھ یہ جو آرمی ہائی کمانڈ ہے اس کو سائڈ لائن کیا جائے یا اس کو ہٹایا جائے. اور اس میں ان کی پہلے کوشش یہ رہی کہ عوام کو استعمال کیا جائے ٹو کریٹ ڈسٹربنسز, ووٹ آف نو کانفیڈنس. پھر یہ کہ کسی طریقے سے اندر سے کچھ ہو جائے. اچھا, تو یہ خان صاحب کی یہ اپروچ ہے. That's it. تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا ادھر سے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں خط ملا نہیں. خط ملا تو نہیں, خط تو گیا ہی نہیں نا, خط تو پبلک ڈومین میں ہے, خط تو گیا ہی نہیں. خط تو یہ تو خط آ گیا نا, ہوا کے اندر آ گیا کہ میں نے آرمی چیف کو یہ خط لکھا ہے. کوئی خط وط آرمی چیف کے نام پہ نہیں گیا, کیونکہ وہ کیسے جا سکتا ہے آپ مجھے بتائیں.
وہ تو اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جیل میں یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کہیں, عدالت کو کہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہے مجھے کاپی پینسل دے, میں نے ایک خط لکھنا ہے, میرا یہ حق ہے کہ آئی ہیو رائٹ ٹو رائٹ اے لیٹر. تو وہ لیں ان سے, پھر خط لکھیں, پھر ایڈریس کریں, پھر لفافے پہ ایڈریس لگائیں آرمی چیف کا, اور جیل سپرنٹینڈنٹ کہے کہ یہ چلائیں آپ, یہ بھیجیں ان کو. مگر انڈر دا جیل رولز جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھی پاورز ہیں کہ وہ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرابلمٹک ہے تو وہ روک سکتا ہے اس کو. تو یہ اس قسم کے ایشوز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیز آر آل پروپیگنڈا پوائنٹس. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ پھر اب ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھیجیں گے یہ کہ ہم نے آرمی چیف کو بھی یہ لکھا ہے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں. تو خان صاحب کی کانسٹنٹ میڈیا بلٹس, اور دوسری طرف سے کوئی میڈیا کا سوائے یہ کہ بولنا بند کرو, پیک لگا دیو, اے کر دیو, او کر دیو, جڑے کامیاب نہیں ہو رہے یہ, اور نہ ہی یہ ہوں گے, اور ہم جیسے غریبوں کے اوپر ہی وہ تلوار چلتی ہے. ہاں, باقی جو لوگ لے کے جو کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی میڈیا اسٹریٹجی از بریلینٹ. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے, دے ہیو نو میڈیا اسٹریٹجی سوائے یہ کہ میڈیا کی زبان بند کی جائے. اس میں بند وہ کر دیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کی زبان, اور جو اصلی لوگ ہیں جو کہ سارا یہ کیمپین چل رہی ہے اس کو یہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اس طرح کے لیٹرز کے پیچھے لابیز کے ہونے کے خدشے کا اظہار کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ کہنا کہ وہاں سے خط نکل نہیں سکتا, لابیز تو پھر بیرون ملک سے ہی متحرک ہیں, اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے اس حکومت کے پاس. عمران خان صاحب اوفینسو آتے ہیں اور یہ پیٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر لکیر کو. کاؤنٹر کرنے کا کیوں ان کے اندر رمق نہیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ان کا بیانیہ کمزور ہے. اوہ اچھا, ان کا بیانیہ کمزور ہے نا یار. یہ جو باتیں آدھی باتیں جو خان کرتا ہے وہ صحیح ہے نا. دیکھیں نا, اب وہ سیاسی فیصلے ہوئے ہیں جی, نون لیگ کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. خان صاحب کو موقع مل گیا یہ کہنے کا 47 گورنمنٹ, فارم 47 گورنمنٹ. اب آپ دیکھیے نا, خان صاحب جب حکومت کر رہے تھے تو خان صاحب بھی RTS گورنمنٹ تھی نا جی, تو کتنا اپوزیشن نے کیا اس کو, کچھ بھی نہیں بنا سکے, بنا ہی نہیں سکے, بیانیہ نہیں بنا سکے کہ یہ RTS گورنمنٹ ہے. وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ تھی جی, ٹھیک ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ 47 کے ساتھ ہے, مگر انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا نا. سو اس لیے آئی تھنک نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی والے کمزور ہیں سوشل میڈیا میں. یہ ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں, انہیں اندر طوطے ہی بیٹھے ہیں پرانے, بڈھے بیٹھے ہیں ساڑھے جیسے, جن کو سوشل میڈیا کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے, اگر پتہ بھی ہے تو اس کو یوز کرنا ان کو نہیں آتا. اب یہ دیکھیے پنجاب کی حکومت ہے, ٹھیک, پنجاب کی حکومت میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے مریم کی, ٹھیک ہے, وہ مریم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک وہ کر رہی ہے وہ جی, مگر نیشنل لیول پہ کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے دفتروں کے اندر PTI کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس وقت کی ISPR کے اندر پوری جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اس کی ساری جو پیمنٹ تھی وہ جہانگیر ترین کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو دی ایلیگیشنز. الزام یہ ہے, اب مجھے تو نہیں پتا مگر یہی کہا جاتا ہے, اور سورسز ہماری یہی کہتی ہیں کہ انہوں نے تو پورا ایک طریقے کے ساتھ لانچ کیا سوشل میڈیا. اور بہت لوگوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ کی بھی کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہونی چاہیے. بڑے لوگ, مجھے اس بات کا علم ہے کہ ٹھیک ٹھاک کمپنیز نے پروپوزلز دیے ہیں ٹو دا نون لیگ کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم آپ کی سوشل میڈیا ٹیم بناتے ہیں, پورا ایک بیانیہ بناتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایسی محفلوں میں موجود تھا ایز اے آؤٹ سائڈر کلوز ٹو perhaps the leadership but not always on the same page with them. تو وہاں میں نے یہ سنے آرگومنٹ, جب فار ایگزامپل میں نے کہہ دیا ایک جگہ پہ کہ یہ آپ کی تو سوشل میڈیا ٹیم ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے آپ کا تو, ٹھیک. اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نہیں میاں صاحب سانو کی ضرورت ہے سوشل میڈیا دی, ساڈا تو ویسے بیانیہ بڑا تکڑا ہے تو سانو کوئی ضرورت نہیں سوشل میڈیا دی. تسی جو ہے ہو, تسی جس سے باہر آؤ گے تو ساری دنیا پہنچی ہوئے گی اتنے. یہ ایٹیٹیوڈ یہ تو مطلب ہے کہ سو دیر از نیور بین اے ریئل اپریسیشن آف سوشل میڈیا. یہ پرانے کوڑے ہیں سارے, اس میں ینگ لوگوں کو تو موقع ہی نہیں ملا جی کہ وہ کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرے. ابھی بھی آپ نون لیگ کی لیڈرشپ دیکھ لیں, سوائے مریم کے
the youngest I think in terms of, اور وہ 2-3 لوگ تھے جو بڑے brilliant تھے میرے حساب سے, like خرم دستگیر ہے, اب دانیال جیسے لوگ ہیں, brilliant young people, foreign educated, خود الیکشن جیتتے ہیں. یہ طلال بھی ٹھیک ٹھاک ہے, ایسے لوگ ہیں ان کے پاس جو کہ کر سکتے ہیں یہ بات, مگر مطلب ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اور جو لوگ چلا رہے ہیں ٹریڈیشنل, وہ بیچارے ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جا کے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ وہ ٹویٹ بھی نہیں ٹھیک بنا سکتے, میں آپ کو بتا دوں. اور وہ خواجہ آصف لگے رہتے ہیں بیچارے, سول بیٹسمین, اوپننگ بولر بھی وہی ہیں اور اوپننگ بیٹسمین بھی خواجہ صاحب ہیں, اور آخری اوورز میں بھی آگے وہی چھکے لگا جاتے ہیں. یہ تھوڑا بہت رانا ثناءاللہ بھی تو پارٹنرشپ اچھی بنا لیتے ہیں. ثناءاللہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ افیکٹو ہیں, ان کی کریڈیبلٹی سب سے زیادہ ہے, اور وہ بات بھی کھری کرتے ہیں, اتنی کھری کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر فون کر کے راستہ ہے کہ کہتے ہیں اپنی ڈی وچ گول کر دیں, اپنے ڈی وچ آ کے گول کر جاتے ہیں. پیچھے سے انہوں نے یہ بات ایک دو یہ بھی جو بات کہہ دی انہوں نے, کسی اور نے بات کہی ہے ایسی؟ نہیں, انہوں نے کہہ دی ہے نا. ٹھیک. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ انٹیریئر کس کے حوالے کرنا چاہیے, تو ظاہر ہے رانا صاحب ہیڈ سروڈ ایز انٹیریئر منسٹر, ٹھیک ہے, اور بڑی افیکٹو, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا نہیں رانا نو اسی نہیں دینی, یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے ساری گل شاید من لے یا نہ من لے. تو دوسرے صاحب تو مان لیتے ہیں نا, جیسے شہباز صاحب مانتے ہیں, نقوی صاحب بھی مان لیتے ہیں ہر بات, مگر رانا صاحب نے تو اپنی کرنی تھی نا, کیونکہ سیاسی آدمی ہے نا, تکڑا بھی آدمی ہے اور سیاسی بھی ہے, پارٹی بھی دیکھنی ہے, اور پارٹی بھی کبھی دیکھنا ہے اس نے, سب کچھ دیکھنا ہے. اسی لیے تو حالانکہ وہ جیتے نہیں الیکشن, مگر ان کو پھر بھی اہمیت دی گئی ہے نا کہ بھائی بیکاز ہی از امپورٹنٹ. اور وہ پنجاب کے اندر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں, میاں نواز شریف آ کے پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں, پارٹی کو تیاری کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی الیکشن کی کال آ سکتی ہے. ابھی 6 مہینے کا مہلت مل گئی تو ہم تیار نہیں ہیں. تو آج کل کیا ہو رہا ہے, رانا صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی, آج کل عائشہ, وہ 20 کر کے 30 کر کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو مل رہے ہیں. ہاں, اور وہ پورا پنجاب کو کور کریں گے. جی, اس کا کیا ٹارگٹ نواز شریف صاحب اس سطح پہ کیوں متحرک؟ یہ تیاری کر رہے ہیں نا, یہ لوگ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ بھئی اگر ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا, کیا مسائل ہیں آپ کے, ہمیں بتائیں. بیکاز یہاں تنقید تو یہی ہو رہی تھی نا کہ جی مریم جو ہے وہ سنتی نہیں کسی کی بات, یہ تنقید تھی نا. اور ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہے نا وہ بیچارے ادھر ایم این ایز کی بات نہیں کوئی سنتا, وہ فیڈرل گورنمنٹ. اور شہباز صاحب تو ویسے بھی کبھی بھی, وہ تو بیوروکریٹس کے قریب ہوتے ہیں, ممبرز آف پارلیمنٹ کے تو اتنے قریب ہوتے ہی نہیں ہیں وہ. یہاں بھی محترمہ جو ہیں انہوں نے بھی وہی ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں, بیوروکریسی کے ذریعے پروونس کو چلا رہی ہیں. اور جو 1-2 منسٹرز رکھے ہوئے تھے ینگ اینڈ ڈائنامک, لائک یہ رانا سکندر ہے ہو از ان دی ایجوکیشن منسٹری, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور وہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں. پالیٹکس تو ہو نہیں رہی, جہاں میرٹ ہوتی ہے وہاں پالیٹکس کہاں ہو سکتی ہے. تو یہ اب وہ ڈسگرنٹلمنٹ ہو رہی ہے نا ایم پی ایز ایم اے. یار جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے ایس ایچ او نہیں لگائے جا رہے, ہمارے ڈی سی نہیں لگائے جا رہے, ہمارے کمشنر نہیں لگائے جا رہے ان علاقوں میں جہاں ہمیں ضرورت ہے سپورٹ کی گورنمنٹ کی. اسی طریقے کے ساتھ ایم پی ایز ایم این ایز کہہ رہے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے, اور کام ان کے لوکل لیول پہ ہوتے ہیں, وہی ووٹ بینک بنتا ہے. تو مریم تو میرٹ پہ کر رہی ہے سارا کچھ. تو میرا خیال ہے یہ اب میاں صاحب نے دیکھا کہ تھوڑا سا سمجھانے کی بھی ضرورت ہے, میرٹ ویری گڈ, بٹ ایم این ایز ایم پی ایس کا بھی خیال کرنا ہے. آگے سے آگے جا کے انہوں نے الیکشن لڑنی ہے, انہوں نے لوگوں کے کام کریں گے جس کے اندر سفارشیں بھی ہیں, ڈس آنیسٹی بھی ہے, تھوڑی بہت کرپشن بھی ہے, دس پارٹ آف دا سسٹم. تو اب مریم لگی ہوئی ہے کہ نہیں, میرٹ آنیسٹی انٹیگریٹی, وچ از ونڈرفل. مجھے اور تمہیں تو بڑی پسند آئے گی یہ بات. اگر ایم این ایز ایم پی ایس کہنے لو جی ساڈا کی ہویا, ہم نے تو 5-10 کروڑ روپے لگا دیے, تو اب اگلی الیکشن میں کیا ہوگا؟ اگر آپ ہمارے ایس ایچ او نہیں لگائیں گے, ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہوں گے, تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ وہاں تو دھڑے کی سیاست ہے. سو اب میاں صاحب نے یہ شروع کر دیا, تو وہ وی کین ڈسکس دیٹ لیٹر. بٹ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل میاں صاحب فلی انوالوڈ ہے. میری چڑیا کی خبر یہ ہے کہ وہ ہفتے کی 2 میٹنگز کر رہے ہیں 20 کر کے, اور اب وہ سیالکوٹ ادھر ادھر آئیڈینٹیفائی کر کے جا رہے ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ یہ ود ان دا منتھ اور 2 سارے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی باتیں سن کے پھر کوئی اسٹریٹجی کریٹ کی جائے گی کہ اپنا ووٹ بینک کو بھی بڑھانا ہے. صرف یہ ہے کہ مریم جو ہیلتھ کارڈ دے دیا, یہ دے دیا, وہ بھی ہم سیٹرڈے کو ڈسکس کریں گے کہ مریم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, کہاں تک پہنچے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کی بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ الیکشنز کا مطالبہ پہلے انہی کی طرف سے آیا. اب تو مولانا بھی ان کے ہمنوا ہو گئے ہیں. اس ملک میں بہت کچھ ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب وقت آ گیا, 1 سال ہو گیا ریویو کرنے کا. 1 سال سے کسی ایم این اے ایم پی او کو گھاس ہی نہیں ڈالا گیا.
اچھا اب وقت آ گیا ہے کیونکہ پہلے پیسے بھی نہیں تھے نا. اب یہ فائنینشیل ایئر ختم ہو جائے گا, اگلے فائنینشیل ایئر میں بجٹس بھی بننے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے, ان کو پیسے بھی ملنے ہیں اور ان کی باتیں بھی کچھ سننی ہے. ٹھیک, تو میرا خیال ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ اب ہم کچھ تھوڑی بہت عوام کے ساتھ پھر رابطہ کریٹ کریں وایا دے ریپرزینٹیٹیوز, تاکہ اگر الیکشن خدا نہ خواستہ 1-2 سال میں ہونی ہے تو اس کے لیے تیاری تو ابھی سے کرنی پڑے گی نا, بیکاز فرینکلی اس وقت نون لیگ تو آؤٹ ہے نا بالکل. آج الیکشن ہو جائے تو کیا ہوگا, وہ ایک ووٹ نہیں پڑا ہے, دے نو دیٹ. تو اس کے لیے اگر تیاری کرنی ہے 2 سال کے لیے تو ابھی سے شروع کرو گے تو ہوگا نا. ہاں, ملاقاتیں شروع کریں گے, چلیں 1 سال کے بعد ہی یہ ملاقاتیں انہوں نے. مگر میں یہ کہہ دوں گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے فی الحال, اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے. اوکے, عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوئی کسی قسم کی موقع ان کو نہیں ملے گا ٹو ڈی اسٹیبلائز اینی فردر. ٹھیک, بٹ ایز یو نو دس از اے کنٹری, بڑا کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب بڑا کچھ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو اتحاد بن رہے ہوتے ہیں نا, ان کو غور سے اور شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, خصوصاً جب ان کے لیڈرز وزٹ کر کے آئیں UK سے, لندن سے وزٹ کر کے آئیں, اور وہ آتے ساتھ ہی لینڈ کریں ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف رہا ہے ماضی میں. آپ سمجھ گئے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب ابھی لندن کے وزٹ پہ تھے, وہاں وہ صحافیوں سے ملاقاتیں اور کچھ اٹینڈ بھی کی انہوں نے. لیکن اس کے بعد اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, وہی مولانا بھی موجود ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک میٹنگ کے بعد مطالبہ کرتے ہیں یہ حکومت مستعفی ہو اور نئے انتخابات کرائے. مولانا کو کیا ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب بھی ان سے آج ملنے چلے گئے؟ نہیں دیکھیے, کوئی سازش نہیں ہے, کوئی کنسپریسی نہیں ہے. پہلی بار اچھا, آپ نے کہا کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی لندن کیا کرنے گئے تھے. آپ نے نام سنا اکرام سہگل کا؟ جی پتہ ہے آپ کو؟ اکرام سہگل از اے ویری رچ مین. ان کے پاس بہت سی سیکیورٹی ایجنسیوں کے کانٹریکٹس ہیں, ڈیفینس اینالسٹ, اور وہ ایک زمانے میں ہی واز ان دی آرمی آلسو اینڈ ریٹائرڈ فرام دی آرمی اینڈ ناؤ از اے ویری رچ بزنس مین, کراچی بیسڈ. وہ ہر سال ڈاووس میں جاتے ہیں اور ہر سال کسی نہ کسی بڑے بندے کو انوائٹ کرتے ہیں. اچھا, اور ان کے خرچے پہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ, because that's where he makes his contacts, networking. networking. اچھا, تو وہ ان کے لیے کیا ہے, $2 lakh, $3 lakh, $500,000, nothing. It works for him. تو وہ انہوں نے سوچا تھا اس سال شہباز شریف صاحب کو انوائٹ کرنے کا. اچھا, مگر میرا خیال ہے he then backed off. اب مجھے نہیں پتا ان کی ذہن میں کیا ریزنس تھے, بٹ میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان حالات میں it's better not to, because وہ پی ٹی آئی والے تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے نا, اوورسیز تو بہت, اور وہ فکر ہوگا کہ پھر گڑبڑ نہ ہو جائے. جی, تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر شاہد خاقان عباسی کو انوائٹ کیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جہاں بھی جاتے ہیں مفتاح ان کے ساتھ جاتے ہیں, دیر اے پیئر. تو ڈاووس کے لیے ان کو بلایا تھا, سو آل ایکسپینسز پیڈ. تو یہ لوگ وہاں گئے تھے. آن دا وے بیک دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم لندن بھی رک جاتے ہیں, بیکاز ان کو انویٹیشن آئی ہوئی تھی فرام آکسفورڈ یونین, اسٹوڈنٹس یونین, اور میرا خیال ہے 1-2 لندن کے اندر اسٹوڈنٹ گروپ سے, کہ ہمیں بھی آ کے ایڈریس کریں. تو انہوں نے سوچا 2-3 دن رہ جاتے ہوتے. تو آن دا وے فرام دے اسٹاپڈ اوور ان لندن, وہاں انہوں نے یہ آکسفورڈ والا ایجنڈا بھی کیا, ادھر ادھر کر کے یہ آ گئے. اچھا, کوئی سازش نہیں. آئے یہاں ایک بات چل رہی تھی پہلے وہ یہی چل رہی تھی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے. ٹھیک, اس کے اندر آپ کو پتا مولانا ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف گرینڈ اپوزیشن الائنس. وہ پہلے بھی یہ, اور وہ صاحب جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں اچھا صاحب, ان کے ذریعے کوشش کی گئی, وہ نہیں کچھ ہوا. تو میرا خیال ہے یہ دس از نتھنگ سیریس. یہ مولانا کبھی بھی کسی اس قسم کے اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ جو بھی کریں گے سولو کریں گے. تو کندھا کیوں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ وہ سیدھی سی بات ہے, میری یہ ویو ہے. مولانا شاید مجھے فون کر کے پیغام دیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میں تسلیم کر لوں گا, مگر جو میری سورس ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کی گورنرشپ جو ہے وہ مولانا کی پارٹی کو ملے, تاکہ مولانا بھی اپنا کو بیس تکڑا کریں. اگر الیکشن ہو گئی تو پی ٹی آئی پھر بھی وہیں سویپ کر جائے گی, مولانا بھی اڑ جائیں گے, اور 4 سیٹاں مل جان گی, باقی تو لے جائیں گے. تو مولانا نے بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی کو کھلانا پلانا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو گورنرشپ سے دیو, تاکہ ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میرے لوگ آئیں, یہاں کام ہو, اور تھوڑی بہت تو یہ ہوتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی نے یہاں گورنر ہاؤس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور گورنر صاحب جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اندر کبھی کہتے ہیں یہ چانسلر نہیں لگ سکتا, کیونکہ اور کبھی بل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت مولانا کی بھی تو حیثیت ہے. تو میرا خیال ہے
پہلی وہ یہی تھا کہ جی وہ بل پاس کریں, انہوں نے اپنا بات منوا لی, ایسے ہی ہے نا, 26ویں آئینی تھا, ہاں وہ دے دی اور تھوڑی سی امینڈمنٹ کروا دی عزت رکھنے کے لیے, اور ادھر سے لے لی جو کچھ لینا تھا انہوں نے. اور اب یہ گورنرشپ کی بھی بات چل رہی ہے, تو میرا خیال ہے ایسی چیزیں چلتی ہیں. میرا نہیں خیال کسی صورت میں بھی مولانا وانٹس اے کوئک الیکشن رائٹ ناؤ. اوکے چلیں, ڈیمانڈ کر کے انہوں نے تھوڑا سا فیول دے دیا ہے اور اس کے سکتے ہیں. ہاں, اور ایک ان کی بات میٹر کرتی ہے. اور پھر آج اسد عمر صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ مولانا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کیوں دیں گے, آپ نے جانا معمہ ہے کیا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اب پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف ہاں, لیکن چہرہ بدل گیا نا. علی امین گنڈاپور صاحب کو جنید اکبر صاحب پریزیڈنٹ کے طور پہ, پریزیڈنٹ کے پی کے طور پر ریپلیس کر چکے ہیں. تو پی ٹی آئی میں اب تھوڑا سا پالیسی شفٹ اس سطح پر کس لیول کا ہوگا یہ آپ سے جاننا ضروری ہے, کیونکہ 8 فروری کو ان کا ہے پہلا امتحان. اور ابھی سے اتنا ولولہ ہے جنید اکبر صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کی سائڈ پہ, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب آستین کے سام ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں لیکن پی ٹی آئی میں کچھ زیادہ ہی ہیں. یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اور بات کی جس کی تصدیق آپ سے بہت ضروری ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنتے ہیں. 4 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ انگیجمنٹ ایک شروع ہوئی. میرے حوالے سے یہ سجیشن تھی کہ اگر ہم بیٹھ کے بات کریں تو بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہمیں ایک کھلا ماحول چاہیے. اور میں نے کہا کہ سر خان صاحب کو ہم ایسی جگہ پہ لے کر خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے طے کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. بنی گالا بھی تھا, رچیا گلی کا ہاؤس بھی ہو سکتا ہے, اس میں سی ایم ہاؤس, یہ بھی سی ایم ہاؤس ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اگر جاؤں تو پہلے میرے سارے کو رہا کیا جائے, سب پارٹی کے لوگوں کو رہا کیا جائے. یہ ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا اور پورے وثوق سے انہوں نے یہ بات کی, لیکن خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کسی لیول پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہوتی تو آرمی چیف کو خط نہ لکھا جاتا. اب آپ بتائیں سچ کیا ہے. ایسی بات انہوں نے کی ہوگی, آگے سے سن لی ہوگی بات, جواب نہیں ملا ہوگا. مگر میں ایک بات کہوں آپ سے, دال میں کالا ہے. کیوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اٹھ کے نتھیا گلی چلے جائیں یا کسی ریسٹ ہاؤس میں جا کے لیٹ جائیں جا کے وہاں, اور باقی لوگ ان کے جیلوں میں ہوں, 3rd C کلاس میں ہوں. خان از اے پولیٹیکل اینیمل, وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. وہ تو سارا ان کا جو بیانیہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں, آئی ایم دا لیڈر, اگر باقی لوگ سفر کر رہے ہیں تو میں بھی سفر کر رہا ہوں. اسی لیے وہ بنی گالا بھی نہیں جائیں گے, وہ نتھیا گلی بھی نہیں جائیں گے, کہیں نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک ان کے کچھ ڈیمانڈز پہلے مان نہیں لیے جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے اور مذاکرات کریں گے. تو یہ ان کی طرف سے ہوگا. اور اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے, ان کو کوئی گرین لائٹ ملی ہے گنڈاپور وغیرہ کو, وہ یہ ہوگی کہ مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو آپ اسلام آباد میں مت کریں. اچھا, آپ کوئی نیوٹرل جگہ کے پی میں لے لیں, آپ نتھیا گلی میں مذاکرات کر لیں, پارٹ آف آپ پشاور میں کر لیں, مگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر مذاکرات نہ کریں, بیکاز دیٹس فیڈرل گورنمنٹ جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے یہ شاید کہنا چاہ رہے تھے, یہ شاید نہیں کہنا چاہ رہے تھے, جو کہ لگتا ہے ایسے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو منتقل کر دیا جائے, ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے خان صاحب کو نتھیا گلی یا گورنرز ہاؤس, سوری کے پی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس. آئی ڈونٹ تھنک خان ول ایور ایکسیپٹ دیٹ. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپوزل علی امین گنڈاپور صاحب نے خود ہی رکھا, وہاں سے آفر نہیں آئی. ہاں, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اوکے, خواجہ آصف بھی انہی خیالات کا اظہار کریں, اور علی امین گنڈاپور صاحب ریزن دے رہے ہیں کہ ہم آزادانہ مشاورت کرنا چاہتے تھے. اچھا, علی امین گنڈاپور صاحب کا 8 فروری کے حوالے سے ایک ویڈیو میسیج بھی آیا, اور انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی بھی احتجاج کریں اور سوابی جلسے میں کارکنان بڑی تعداد میں شرکت کریں. لیکن کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو تیاری کے لیے اجلاس ہوا جنید اکبر صاحب کی زیر صدارت, اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نہیں تھے اور نہ ان کو انوائٹ کیا گیا. اور یہ شو ہی ہوگا جنید کا, یہ گنڈاپور کا شو نہیں ہے, اسی لیے گنڈاپور کو سائڈ لائن کر دیا خان صاحب نے. بھائی یہ دیکھیے تو صحیح, سما کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں گنڈاپور صاحب. یہ تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ سما کی پلیٹ فارم سے آگے اپنا موقف پیش کریں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کچھ سوچ تھی کہ اب گنڈاپور صاحب آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. لمبے چوڑے وعدے کیے, لمبے چوڑے گرجے, اور نکلا کچھ نہیں بچوں. اب انہوں نے اسی لیے خان صاحب نے لیڈرشپ بھی تبدیل کر دی. اور ابھی حال ہی میں جو وہاں پشاور کے اندر جو تیاریاں ہو رہی ہیں 8 تاریخ کی, گنڈاپور از ناٹ انوالوڈ ان دوز. اور وہ یہی جنید یہ آؤٹ آف دا جیسے کہتے ہیں نا باکس کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہے, ہم اس کے بغیر ہی کریں گے. اور پھر یہ جو سوابی میں جو ہو رہا ہے یہ تو گنڈاپور کا علاقہ ہی نہیں ہے, یہ تو جنید اور اس کے ساتھیوں کا علاقہ ہے. اور تو یہ وہاں بہت بڑا شو کریں گے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسری بات بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑا ملیٹنٹ علاقہ ہے. اوکے,
यहाँ इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस फौज के खिलाफ भी नारे लगे हैं, नॉट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म बट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स। तो मैं समझता हूँ कि दिस विल बी ए वेरी बिग डेमोन्स्ट्रेशन, और जुनैद अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश होगी कि इसको बड़ा बनाया जाए। और गंडापुर साहब जो हैं, पार्टी कहेगी उनको कि सपोर्ट करें, हमें भेजें लोगों को, ये करें वो करें। गंडापुर साहब को एक हद तक तो करना पड़ेगा, मगर मैं नहीं समझता गंडापुर साहब ये खुश होंगे अगर बहुत बड़ा जलसा हो गया था। तो वो नाकाम बनाने के लिए किसी सतह पर शायद नाकाम ना बनाने की कोशिश करें, ये ना करें कि नाकाम हो जाए, मगर शायद हेल्प ना करें, बिकॉज जितनी वो इनकी हेल्प करेंगे उतना अपने आप को साइड लाइन करवाएंगे, बिकॉज ये सारी की सारी क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो है ये जाएगी जुनैद को। सो आई थिंक गंडापुर साहब जो है ये लिप सर्विस देंगे, जैसे उन्होंने ये एक वीडियो मैसेज किया है, मैं देख रहा था, उसमें तो बड़ी मतलब ही वॉज वेरी सॉफ्ट, कोई खास पावर नहीं था उसके अंदर, आए जलसा करें, दमखम नहीं था बिल्कुल। तो वो ऐसी था कि ये एक फॉर्मेलिटी है, ये मुझे करना है, ऐसे ना लगे कि मैं नाराज हूँ और साइड में बैठा हूँ, मैं भी कोई हिस्सा लूँ इसमें, मगर ये बेसिकली जुनैद की गेम है ये। तो इस आस्तीन के सांप इस मौके पर किसकी बात कर रहे हैं वो, कि जो पार्टी मंशूर से हट के काम करते हैं और फिर बयानात देते हैं और इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ जाते हैं? अब ये पीटीआई की अंदर की पॉलिटिक्स है। पीटीआई का कोई बंदा नहीं मुझे मिला जो किसी और के खिलाफ ये ना कह रहा हो कि आस्तीन का सांप। गंडापुर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, ये मरवत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, और भी लोगों में नाम नहीं लेता, अब ये दूसरों के ऊपर इन्होंने नाम लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, तो ये इज पार्ट ऑफ द पीटीआई, एंड आई थिंक इमरान खान इसको कॉन्शियसली प्रमोट करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई इतना कोई पावरफुल लीडर केपी में या पाकिस्तान में आ जाए, अच्छा, जो किसी न किसी स्टेज पे पीटीआई का लीडर बन जाए। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी को अंदर रखा हुआ है, उसके घास कोई नहीं डाल रहा, उसकी कोई चांस नहीं है टू बिकम अ लीडर ऑफ द पीटीआई। इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं, किसी की कोई चांस नहीं है टू बी ए रियल लीडर ऑफ द पीटीआई। खान साहब के बाद कोई नंबर 2 नहीं है पीटीआई में, कोई नहीं है, और ना ही खान साहब होने देंगे ये। ठीक, दिस इज अ वन मैन पार्टी। ये वन मैन है तो पार्टी है, वन मैन नहीं है तो पार्टी कोई नहीं, पार्टी खत्म, पार्टी पीटीआई इमरान खान साहब के नाम और पे, ना ही वो होने देंगे। अच्छा, जुनैद अकबर साहब कुछ ज़्यादा ही भड़कीले जोशीले बयानात देते हैं, शायद अमीन गंडापुर साहब को टक्कर देने के चक्कर में, कि उन्होंने कहा है कि मैं सियासी कारकुन हूँ, अगर इमरान खान साहब ने भी मेरी बात ना मानी तो सदारत से अलग हो जाऊँगा। मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासी नौकर नहीं। इस तरह के बयानात इमरान खान साहब को अच्छे लगेंगे? नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे, मगर इट डजंट मैटर टू हिम। वो तो तुम्हें पता ना, ही यूजेस पीपल। उसने मतलब कितने लोगों को यूज़ नहीं किया, जो आता है उसको यूज़ करता है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती डिस्कार्ड कर देता है। ऐसे डिस्कार्ड करता है कि पता ही नहीं चलता आपको कि वो एक ज़माने में सो एंड सो क्लोज टू हिम। अब एक लिस्ट आप बना लें आयशा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम कर सकती हो, एक लिस्ट बनाओ 10 लोगों की जो कि हु वर वेरी क्लोज टू हिम, जिनकी छुट्टी हो गई है और नामो निशान नहीं उनका। जहांगीर तरीन से शुरू करें, परवेज खटक भी लिया, मैं नाम नहीं लेता, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आई एम श्योर यू नो ऑल द नेम्स। मेरे ज़हन में सारी गिनती चल रही है, सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आपने कहा छुट्टी किसी वक्त हो सकती है, सुना बैरिस्टर घोर की भी छुट्टी होने वाली? पता नहीं, मगर वो बैरिस्टर घोर शरीफ आदमी है, ही इज़ नो प्लेस इन द पीटीआई। अच्छा, चले इसी में इशारा समझ लेते हैं हम और वापस आते हैं हम के बाद। सो मैडम, आपने वो 10 नाम इकट्ठे कर लिए हैं जो कि छोड़ गए इनको? हाँ, याद आ तो रहा था सारे चेहरे, लेकिन मेरा ख्याल है गिनवा देते हैं। मैं देखूं। तस्नीम नूरानी साहब थे, वजीउद्दीन साहब थे, हाँ जी, वजीउद्दीन साहब थे जब उन्होंने रिपोर्ट दी और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ दी। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब भी नहीं रहे, फिर हलीम खान साहब भी नहीं रहे, फौजिया कसूरी साहिबा भी नहीं रही, शीरी मजारी साहिबा भी नहीं रहे, असद उमर साहब भी नहीं रहे, शफकत महमूद साहब भी कहीं पीछे गए, फवाद चौधरी साहब भी नहीं रहे, ओन चौधरी साहब भी और अली जैदी साहब भी नहीं, इमरान इस्माइल साहब भी नहीं रहे, फिर परवेज खटक साहब को आपने याद किया। 10 की 10 और हो सकते हैं, और हो सकते हैं। वो ये सारे वो तो जो जिगरी थे, वो जो स्टेज शेयर करते थे, धरने के दिनों में साथ होते थे, और मोहसिन बेग साहब थे, मोहसिन बेग साहब, हाँ, कितने अरसे तक साथ रहे, फिर उसके बाद राहें जुदा हो गई। तो लेकिन इस वास्ते ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये बेचारे जो है ना आजकल के जो, साहब भी, हाँ, ये दीज आर नॉट द ओपनिंग बैट्समैन। शेख रशीद साहब भी, शेख रशीद को आप भूल ही गए। हाँ, तो हालांकि उनका खून शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो चिल्ले के बाद बेचारे अल्लाह रहम करे उन्होंने, चिल्ले के बाद चिल्लू पानी। तो ये है खान साहब का पॉलिसी। वो ही डजंट वांट एनीवन टू कम अप, जो भी वो तो मतलब है कि बराबर मैं क्या कहूँ, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग पर्सनल। लेकिन ये लिस्ट काफ़ी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है। ये सिर्फ इमरान खान का नाम है, खान साहब का नाम है, खान साहब। अच्छा, चले
یہ عمران خان صاحب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی آپ کی سہولت کے لیے کافی بات ہوگی. بات کر لیتے ہیں ان کی. وزارت خارجہ میں ہے اسحاق ڈار صاحب، لیکن خارجہ محاذ پر وہ بہت کم نظر آتے ہیں. آپ نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے. ابھی زرداری صاحب چین کے وزٹ پہ 4 روزہ دورے پر چائنا میں موجود ہیں. دوسری طرف ان کے صاحبزادے امریکہ میں ناشتے پر مدعو تھے اور بلاول نے اس بارے میں آگاہ بھی کیا. ٹرمپ صاحب کا جو بریک فاسٹ جی پریئر بریک فاسٹ تھا، آج انہوں نے اس پہ تقریر بھی کی اور بڑا کہہ لگائے اور پھر آخر میں انہوں نے مذہب اور خدا کی بات کر کے اپنی تقریر کا اختتام کیا. میرا سوال یہ ہے کہ چائنا وزٹ، آصف علی زرداری صاحب کے اس وزٹ سے کیا ٹارگیٹس ہیں؟ دیکھیے چائنا کے بارے میں ہم نے اس پروگرام میں ذکر کیا ہے جی کہ چائنیز آر ویری اپسیٹ وتھ پاکستان، اور چائنیز یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اس کو روک دیا ہے. اور یہ جو رکاوٹ ہوئی ہے یہ خان صاحب کے زمانے، عمران خان کے زمانے میں ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک ایشو بنا تھا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ نواز شریف. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ سپیک جو ہے اس کی سیکریٹریٹ بنے اور وہ ایک ریٹائرڈ یا سرونٹ جنرل کے حوالے کی جائے. جی نواز شریف صاحب کہتے تھے نو، یہ سویلینس کا کام ہے. اس کے اوپر بھی جھگڑا ہوا تھا. اچھا. جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت گئی، عمران صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی اب ہمیں سپیک ہمارے حوالے کریں. تو سپیک پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور باجوہ صاحب ہیں ان کے حوالے کر دی، باجوہ صاحب ان کے حوالے کر دی گئی تھی. اور وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کے لیے سوشل میڈیا کا سارا بنایا تھا کرتا دھرتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کو بنا دیا، سیکریٹریٹ دی اور بنا دیا، اتھارٹی بنا کے اس کا چیئرمین بنا دیا. مگر پھر یہ شروع ہو گئی کیمپین کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی امنگسٹ ادر ڈیمانڈس کہ جو آپ نے اگریمنٹس کی ہیں ود چائنا، وہ اس کی ساری اگریمنٹس کی کاپی ہمیں دکھائی جائے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی مہنگی یا سستی اگریمنٹس تھیں، کب آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، اور کیا ہمارے پیسے جو ہم آپ کو دینے لگے ہیں کیا یہ پیسے آپ استعمال کریں گے چائنیز لونز کو ری پے کرنے کے لیے، یا جو کام جس کام کے لیے ہم نے آپ کو کہا وہ کریں اس کے لیے ہوں گے. تو اس وقت یہ ساری چیزیں ایک قسم کی رکاوٹ بننی شروع ہو گئی تھی. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، شیخ رشید روتے رہ گئے کہ یہ جو ML1 پروجیکٹ ہے ریلوے لائن آل دا وے فرام کراچی ٹو خیبر، وہ کافی عرصے سے پروجیکٹ بنا ہوا اور چائنیز لون آنا ہے، اور وہ لون تھا پہلے 6 بلین کا، اب بن گیا 8 9 10 بک. اور ظاہر ہے کاسٹ اوور رنز ہو جاتے ہیں نا. یہ تو 5 سال سے 6 سال سے یہ چیز چل رہی ہے. تو وہ خان صاحب اس کی اجازت تھی اور شیخ روتا تھا کہ میں ریلویز کو کیسے کروں گا پروفیٹیبل، اور یہ بڑا ضروری ہے پروجیکٹ ہمارے لیے. مگر رک گیا بیکاز آف اپوزیشن، اینڈ کہیں سے آ رہی تھی اپوزیشن تو پھر ہی تھا نا یہ. تو اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایشوز چل رہے تھے، اور یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے بھی کوئی خاص اس کو آگے نہیں بڑھایا سپیک کو. تو دوسری چیز یہ تھی کہ جو چیز چل بھی رہی ہے اس کے لیے کام تو چلنا ہے. اب اس کے لیے سیکیورٹی کا ایشو بن گیا سنس دی اٹیکس بائی دا طالبان اینڈ دا بلوچ انسرجنس. یہ ایشو سیریس ایشو ہے. میں نے اس پروگرام میں کہا آپ کو کہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری سیکیورٹی آپ نہیں دے سکتے تو ہمیں خود اجازت دے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور ہم وہ بھی نہیں دے رہے بیکاز اس کے ساتھ پھر امریکہ کے ساتھ پرابلم بن جائیں گے. دیکھنا ہمارا ساری تجارت امریکہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم امریکہ کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے نا. اور اس وقت ٹرمپ آیا ہوا ہے تو کسی وقت بھی وہ گڑبڑ کر سکتا ہے. وی کانٹ رسک اٹ. تو یہ اچھے خاصے سارے جو پروجیکٹس ہیں چائنیز کے وہ رک گئے ہیں. گوادر رک گیا، باقی بھی پروجیکٹس رک گئے ہیں. ایک ایشو یہ تھا کہ ہمارے پیسے واپس کریں، وہ بھی آپ ڈیفرمنٹ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے مطلب ہے کہ 8-9 بلین ڈالرز دینے تھے ہم نہیں دے سکے. انہوں نے کہا جی اس کو آگے کر دیں، رول اوور کریں. تو ایک طرف آپ یہ مانگ بھی رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے لیے کر بھی کچھ نہیں رہے ہیں. تو چائنیز آر ویری اپسیٹ. ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے سپیک آن دا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو. تو اب یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی بات. گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتی تھی آفیشیل لیول پہ، نہ ہی کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتی تھی آر اپسیٹ ود دا گورنمنٹ. مگر یہ بات حقیقت تھی. اور ابھی حال ہی میں چائنیز کا جو یہاں سیکریٹریٹ کا ان کا جو پاکستان کو ہینڈل کرنا ہے اس نے بھی پھر یہ بات کہی تو کہ جی ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے سیکیورٹی کے اوپر، کیونکہ ہمارے سارے پروجیکٹس رک گئے ہیں اور آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، یا پروٹیکٹ کریں یا ہمیں اپنی لانے دیں اپنی فوج اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو نہ آپ کر رہے ہیں نہ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے دس ٹرپ واز لانگ اوور ڈیو. اسی لیے ڈار صاحب بھی ساتھ گئے ہیں اور نقوی صاحب بھی ساتھ گئے ہیں، بیکاز نقوی صاحب ریپرزینٹس دی اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب ریپرزینٹس دا گورنمنٹ اور ڈار صاحب ریپرزینٹس دی افیکٹو گورنمنٹ. تو تینوں ادارے جو ہیں، دا پریزیڈنسی which is the federal, the government which is
اسحاق ڈار صاحب, اینڈ دی انٹیریئر منسٹری اسٹیبلشمنٹ وچ از دی اسٹیبلشمنٹ. نقوی صاحب. تو اس لیے یہ تینوں کو بھیجا گیا ہے. اچھا. تینوں نے جا کے وہاں بات کی ہے اور ان کو ایشورنسز دیے ہیں کہ آپ کے یہ ایشوز ہیں, ہم ان کو سیٹل کریں گے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹرپ. اب کیا اس کے بارے میں نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا, وی ڈونٹ نو, مگر یہ بڑی ضروری تھی. اور چائنیز نے اگین آپ کو موقع دیا ہے, آپ کی عزت کی ہے, آپ کے لیے بینکوٹس کیے ہیں, آپ کو ملے ہیں, پریزیڈنٹ ملا ہے, پرائم منسٹر ملا ہے, سب کے ساتھ 1-on-1 ہوئی ہے. تو یہ 4-5 دن کا دورہ کوئی چھوٹا دورہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے ہر سینسٹیو ایجنسیز جو وہاں ہیں ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے ہمارے لوگوں کی. تو آئی تھنک دس از دا پرپز آف دس ٹرپ. آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹرپ. لاسٹ پوائنٹ, اس وقت اس گورنمنٹ کو, اس اسٹیبلشمنٹ کو عائشہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. ایک طرف گھبراہٹ ہے کہ یہ شاید گڑبڑ نہ کرے آن دا کویسچن آف عمران خان. وہ تو انہوں نے اس کو اسٹچ اپ کر لیا ہے میرے حساب, اس کو روک دیا ہے, اسی لیے گرینل چینل چپ ہو گئے. مگر ظاہر ہے پھر امریکن کچھ مانگیں گے نا, اب وہ کیا مانگیں گے, ان کے ساتھ بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے. اب محسن نقوی صاحب نے ایک دورہ کیا نا, اب ایک اور کریں گے, یہ بھی میں لکھ کے دے دیتا ہوں. اچھا چلو پیشن گوئی ہوگی. مستقبل قریب میں ابھی پھر جائیں گے, یہ ان قریب پھر ایک دورہ ہوگا, تاکہ یہ جو باتیں کر کے آئی ہیں اور چائنا میں جو ہوا ہے اس کی بھی بریفنگز دینی ہے نا, بتانا ہے ان کو کہ ہم نے یہ سیٹ طے کر لیا, آپ اس کا فکر نہ کریں, اس کا فکر کرتے. امیریکنز آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ یور ریلیشن شپ وتھ چائنا. تو یہ اب بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے, اور یہ پالیٹیشینس ہی کر سکتے ہیں, بیوروکریٹس نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دے کانٹ لیو اٹ ٹو دی ایمبیسڈر دیر. یہ محسن نقوی صاحب ریپرزینٹنگ دی اسٹیبلشمنٹ, اور وہاں جو دا نمبر 2 ان دی ایمبیسی ہو ریپرزینٹس دی اسٹیبلشمنٹ, دا ملٹری اٹیشے, وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ گھومیں گے تاکہ یہ صحیح میسیجز وہاں پہنچ جائیں. تو یہ بھی بڑا مشکل وقت آ رہا ہے ٹو بیلنس چائنا اینڈ امریکہ ان پاکستان فارن پالیسی. یہ بیلنسنگ ایکٹ اب ان کو کرنا پڑے گا. دے کانٹ افورڈ ٹو ڈو وداؤٹ امریکہ, اینڈ دے آر ٹو ڈیپلی انوالوڈ ود دا چائنیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ آربٹ. اس لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹف ٹائم. بٹ یہ اب انہوں نے ہر قسم کی ادھر بگانا ہے ادھر بھاجنا, دے آر گوئنگ ٹو ڈو اے بیلنسنگ ایکٹ. تو اس دورے میں جوائنٹ فورس یا جوائنٹ اسٹریٹجی سیکیورٹی کی بنائیں گے حوالے سے ڈیمانڈس کی جائیں گی, جیسے دہشت گردوں کے جہاں ٹھکانے موجود ہیں افغانستان سے اٹیک آتی, تو پھر اس طرح کی ڈیمانڈس چینی قیادت کی طرف سے, چینی قیادت کی طرف سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ جا کے بومبنگ کریں, یہ کبھی نہیں چین کہے گا. چین کہے گا ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. یہ چین کو کہیں گے کہ آپ افغانستان کے جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کو سمجھائیں کہ ہمارے لیے یہ پرابلم بنا ہوا ہے. وہ کہیں گے اچھا بتائیں کیسے, یہ بتائیں گے ایسے کریں, ان کو یہ سمجھائیں, اس کو یہ سمجھائیں. چائنا کے پاس لیوریجنگ ہے, چائنا وہاں انویسٹمنٹس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ان منرل ایکسٹریکشن ہے, تو چائنیز کو استعمال کرنا چاہیں گے ٹو فار لیوریج ان افغانستان. اور چائنا کو یہ کہیں گے کہ یہ اگر آپ یہ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے تو پھر امریکنز ہمارے اوپر پریشر ڈالیں گے. تو اس لیے دس از آل گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیکل گیم. ہاں, لیکن مین وائل امریکا نے میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ ٹیرف وار کو تھوڑا ہولڈ کر لیا, اسٹے کر دیا. چائنا کے اوپر اس نے اٹیک کر دیا ٹیرف کے ساتھ, ہلکا سا, اور چائنا بھی ظاہر ہے اس کے لیے تیار ہے, چائنا کو خاص پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ جو وزٹ ہے پاکستان کا, اس کو وہاں کیسے دیکھا جا رہا ہوگا, انڈیا کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ انڈیا ہیز اسٹاپڈ ورینگ اباؤٹ پاکستان چائنا. انڈیا اب نہیں سوچتا, کہ ان کو پتہ ہے پاکستان چائنا ایسے ہے, سو دے نو کہ ادھر ہم کوئی رکاوٹ یا دراڑ نہیں ڈال سکتے. انڈیا نے چائنا کے ساتھ اپنے بارڈر ایشو سالو کر لیے, اور امریکہ اس سے خوش نہیں ہے کہ انڈیا نے یہ کیوں کیا, کیونکہ وہ تو انڈیا کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے ان دا ساؤتھ چائنا سی اینڈ آلسو آن دی انڈین چائنا بارڈر. مگر انڈیا جو ہے از ٹو کلیور فار دیٹ. انڈیا کسی کے پٹھو نہیں بنے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹو پاورفل اینڈ ٹو اسٹرانگ اینڈ ٹو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ, وہ ہر ایک سے اپنی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے کنسیشن دے دی کہ جی بھیج دیں, ایک جہاز بھر کے انلیگل امیگرینٹس کو بھیج دیں, نو پرابلم. ساتھ ساتھ انہوں نے 1-2 ٹیرفس بھی ریڈیوس کر دیے. پہلے ہی ابھی ان کے اوپر لگا نہیں ہے, انہوں نے ہارلی ڈیوڈسن, وہ جو ساری چیزیں جس کے اوپر کافی عرصے سے ایک کانگریشنل لابیز لگی ہوئی ہیں امریکن ایکسپورٹس کے اوپر, وہ چن چن کے انہوں نے کہا جی ریڈیوس پہلے ہی پریمپٹیو ایکشن. آئی تھنک گریٹ اسٹریٹجی. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا نیگوشیٹ کر لے گا اپنا مسئلہ, ہمارے لیے پرابلم ہوگی. وہ کیا ہوگی کیا ہوگی, ویٹ اینڈ سی. 13 فروری کو نریندر مودی جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے, تو معاملات ہاں ٹھیک ہے, ملاقاتوں کے سلسلے تیز ہو گئے ہیں. جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی صدر ہوئے ہیں تو ہر ملک اپنی اسٹریٹجی طے کرنے میں مصروف ہے. چائنا اور پاکستان کے تعلقات میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, یہ آپ نے جانا. آپ کے ذہن میں امڑتے مزید سوالات اس نمبر پر آپ بھیج کر پوچھ سکتے ہیں. سیٹھی صاحب سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.